اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اللہ پاک سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہمارے ایلچی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے کہ خوف نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی، پس ہم نے اس کو اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا میں نگوڑی بڑھیا بچہ جنوں گی، اور جبکہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد اور بہت بزرگ ہے۔ چنانچہ سورہ الحجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم سے نہ ڈر، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تو مجھ کو اس بڑھاپا آ جانے پر بھی بشارت دیتے ہو؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اور نہیں نا امید ہوتے اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت سارہ کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ 90 سال کی تھیں۔ آپ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر اور تعریف موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم کے پوتے، کریم کے بیٹے اور خود کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بطویل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، وہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرب ایس کہتے ہیں، اور وہ رومیوں کا جد امجد ہے، اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوا اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور رفقہ کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ توریت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کرتے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کرے۔ پھر اس نے یعقوب علیہ السلام کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا بھی دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے، لہٰذا اس پر بہت غصہ ہوا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس ہران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈے ہونے تک وہی رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا دے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہی ایسا کیا اور اسے دعا دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان کے علاقے ہیبرون میں رہائش پذیر تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور آپ کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کر دیا۔ ان پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔